گلشن نور کے خوشہ چینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کہہ دو بلبل کو کرے آج زر و گل کو نثار، کہ بہت دیر میں آئی ہے گلستان میں بہار، عطر بیزی کرے ہر سمت شمیم گلزار، فرش مخمل کا بچھا جائے کہو ابر بہار، نغمہ سنجی کے لیے کھول دے مرغان چمن، ایک بھی نہ رکھیں بند زباں و منقار۔ سامعین، آج ہم اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اتنی مبارک محفل سجانے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ نصف صدی پر پھیلے ہوئے اس سفر کی یاد دہانے کا موقع ملا جہاں آپ نے زندگی کے حسین لمحات گزارے، آپ کو پرواز کا موقع ملا۔ مہمان گرامی، آج ہم تمام اہلیان چمن نور نازاں و فرحاں ہیں، ہمارے دل جذبہ شکر سے معمور ہیں کہ آج ہم سب کے لیے فرحت بخش اور روح افزا اور کس قدر سہانا کہ باد نسیم کی بھینی بھینی خوشبو سے لبریز ہے، جس نے مشام جاں کو معطر کر رکھا ہے اور روح کو ایک نئی حیات، حرکت، حرارت اور تازگی و توانائی دے رکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں اسٹیج پر تشریف فرما مہمان اعظام علماء کرام جو اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود گلشن نور کو چار چاند کیا۔ میرے عزیزوں، مدرسہ نور اسلام کا آنگن جو کبھی آپ کی کلکاریوں اور آپ کی سریل آواز سے معمور تھا، جہاں کے شاخ گل پر آپ اچھلتے کودتے تھے، آپ کے وجود سے چمن کا حسن تو بالا تھا۔ جس دن آپ نے الوداعی مقالے میں کہا تھا، خوش رہو اہل وطن اب ہم تو سفر کرتے ہیں، سارا چمن اداس ہو گیا تھا، باغ نور میں ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ آج ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ آج پھر اس نے آنگن کو آپ کے قدموں سے آباد کیا۔ چمن کا پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذرہ ذرہ، چھوٹا بڑا، ادنیٰ سے اعلیٰ تک پاچھے کھولے فرد مسرت سے پل کے بچھانے کو تیار ہے اور بزبان حال گویا ہے، اے باد صبا کچھ تم نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تم نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آگ بچھانے والے ہیں۔ سامعین، ہم استقبال کرتے ہیں اپنائے قدیم کا جن کے تشکر کے لیے ہماری زبان گنگ ہے۔ کن الفاظ میں آپ کی تشریف آوری اور کرم فرمائی کا شکر ادا کروں؟ آپ کی آمد پر جو جذبات ہمارے دل میں امڑ رہے ہیں اور فرحت مسرت کی جو کیفیت تاری ہے، آپ کی آمد پر گلشن نور کے نونہالوں نے گلی گلی میں روشنی کی چادر بچھا دی، چمن کا ذرہ ذرہ حتیٰ کی مسجد و محراب، گلشن کے شجر و حجر جن کی چھاؤں میں زندگی کے حسین لمحات گزارے، وہ جھونپڑی جہاں آپ نے قال اللہ قال رسول کا جام چڑھایا، وہ اسٹیج جہاں آپ نے باطل سے مقابلہ کرنے کا ملکہ اور مخالف کو دندہ شکن جواب دینے کا ہنر سیکھا، ہاسٹل ودرسگاہ کی شکو عمارت جہاں کے در و دیوار مارے خوشی کے بول دینا چاہتے ہیں اور بزبان حال و قال اہلاً و سہلاً مرحبا بکم وقد فرحنا بقدومکم کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ آپ کی آمد سے اشجار کے پتوں سے، پھولوں کی پنکھڑیوں سے، باد نسیم کے جھونکوں سے صدا آ رہی ہے، شجر نے لے لہا کر اور ہوا نے چوم کر مجھ کو تیری آمد کے افسانے سنائے، جھوم کر مجھ کو سنا تھا ہم نے کہ آ رہے ہو تم اپنے گھر سے نکل کر، تمہارے آنے سے پہلے ہی راستے کو سجا دیا۔ سامعین کرام، کیوں نہ آنگن کو سجایا جائے، کیوں نہ خوشی کے ترانے گائے جائیں، کیوں نہ میر کا نوا یعنی مولانا اسد اللہ صاحب کا سینہ خوشی سے چوڑا ہو، کیونکہ آج اس کے صحن میں وہ ہیرے جواہرات اکٹھا ہے جن کو برسوں تراشا گیا، سنوارا گیا، جن کو مالی نے ایک ایک دانہ چن چن کر چبایا، جن کے لیے دور دراز سفروں کی صعوبتیں مشقتیں برداشت ہیں، آج ان کے سامنے وہ پودے برگوار ہیں، وہی محفل کے دلہا اور
روشن ہے، آج انہی کا چرچا ہے مشرق و مغرب میں، کیونکہ وہ آج دین کی خدمت میں مختلف میدانوں میں مصروف ہے۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی علم کے ذریعے سے تو کوئی مال کے ذریعے سے۔ حضرات گرامی، اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے اس ادارے کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، جس کے ذہن میں آج ہم لوگ جمع ہیں۔ مدرسہ نور اسلام کنڈا پرتاپ گڑھ مشرقی اتر پردیش کا ایک مشہور وافذ ادارہ ہے۔ اس کے بانئین میں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی فکر اور قوم کا درد عطا فرمایا تھا، اسی خطے میں ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کے بارے میں سوچا۔ ان میں پیش جناب منیجر عبد الجبار حسین صاحب مرحوم اور جناب حاجی محمد یوسف صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور دینی حضرات بھی دے۔ چنانچہ اسی پس منظر میں کڑچ سے کچھ فاصلے پر واقع تحصیل کنڈا میں 1975 میں ایک دینی مدرسے کی داغ بیل ڈالی گئی اور اس کا نام مدرسہ نور اسلام رکھا گیا۔ یہ مدرسہ شروع میں مکتب کی شکل میں تھا، مگر خوش قسمتی سے مدرسے کی بڑھتی ہوئی ضرورت اور اس کام کی نوعیت اور نزاکت اور اس خطے کے مفکر اسلام حضرت مولانا سید علی الحسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی تعلق کی بنیاد پر اس مدرسے کو حضرت مولانا علی میاں صاحب کے خصوصی توجہ حاصل ہو گئی۔ پھر 1985 میں اس ادارے کا مدعو العلماء سے باقاعدہ الحاق ہو گیا۔ اس مدرسے کی خوش قسمتی رہی کہ جناب مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں متعدد بار یہاں تشریف لائے اور اہل مدرسہ کی درخواست پر اس کی خصوصی توجہ سرپرستی فرمائی اور اپنے انتہائی قریبی عزیز داعی اسلام حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مدرسے کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا۔ مدرسہ ہذا ابتداءً مکتب کی شکل میں چلتا رہا، اساتذہ آتے رہے جاتے رہے، لیکن مدرسہ ہذا کو ایسے باصلاحیت، جانباز، جرأت مند، بلند حوصلہ، بلند افکار، بلند خیال، جس کا دل ہوئے اسد اللہ ہی سے متصف ہو ضرورت تھی، چنانچہ بانئین کی آہ سحرگائی اور نالے نیم شبی کام آئی اور مدرسے کو وہ مرد مجاہد ملا جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم ہے۔ اللہ نے آپ کو اس علاقے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر کیا تھا؟ دیکھتے دیکھتے وہ مکتب جو چند کمروں پر محدود تھا ایک عظیم مدرسے کی شکل اختیار کر لیا، جہاں طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد اور علاقائی بچوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس ہونے لگی کہ مدرسے کی توسیع کی جائے تاکہ یہ مدرسہ دور قریب کے اضلاع کا مرکزی ادارہ ہو۔ چونکہ داخل شہر کی گنجائش کم ہونے کی وجہ سے کنڈا سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جانب مغرب الہ آباد لکھنؤ روڈ پر لبے سڑک موائی کلا کنڈا میں لگ بھگ 40-45 بیگھے پر مشتمل ایک وسیع اراضی متعدد مراحل میں خریدی گئی۔ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بادمی کے دست مبارک سے ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد رکھی گئی جو آپ کے سامنے ہے۔ مسجد کی تعمیر پوری ہو بھی نہیں پائی تھی، کچھ ناگزیر حالات کے پیش نظر تعمیراتی کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ انہی نامساعد حالات میں مدرسہ کنڈا سے راتوں رات بڑے درجہ کے طلبہ اور اساتذہ کو ماوئی منتقل کیا گیا اور مسجد میں نماز کے ساتھ تعلیم شروع بھی ہو گئی۔ حضرات، محترم مدرسہ جناب مولانا اسد اللہ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس جرأت مندی، متحمل مزاجی، ثابت قدمی کا ثبوت پیش کیا جتنی تاریخ کی جائے کم ہے۔ مولانا طوفان بلاخیز اور باد سموم کے جھونکوں کا مقابلہ کرتے رہے، حالات سے گھبرائے نہیں۔ ایسے ہی فولادی صفت شخص کے لیے کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ترد رجلا نحیف متضریہ وفی اثوابہ اسد وزیر۔ امت کی میراث کو غیروں کے حوالے نہیں کی، جب حالات آئے گھبرائے نہیں، امت کی میراث کو غیروں کے حوالے نہیں کیا، باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اگر چاہتے تو علاقہ چھوڑ دیتے، کام کرنے کے بہت سے میدان مل جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ جہاں قدم رکھ دیا پیچھے نہیں ہٹے۔ آج جنگل میں منگل اور بصری کی رانائی اور چمک دمک، مولانا دمک سب انہی کا فیض ہے۔ مولانا کی ذات اس ساقی کے مثل ہے جہاں توحید و سنت کی کھیتی مرجھاتی نظر آئی۔ مولانا قرآن و سنت کے چشم ہیبا سے علاقے کو سیراب کرنے کی کوشش کی۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے یا دوسروں کا،
یہ نہیں دیکھا کہ اپنے ہیں یا پرائے، نہیں دیکھا منزل دور ہے یا قریب، نہیں دیکھا لوگ موافق ہیں یا مخالف، مکتب توحید کی نرسری لگاتے گئے اور توحید کا بغل بجاتے گئے۔ مساجد کے منارے اور ان کی برجیاں، مکاتب میں پڑھنے والے ننھے منھے بچے کل قیامت میں خدا کے حضور گواہی دیں گے، ھذا النقی التقی الطاہر العلم۔ حضرات گرامی، آج اس مبارک محفل میں اپنے ان ابنائے قدیم کا خصوصی طور پر جو 1997 سے اور 2009 تک یہاں پر تھے، جن حالات سے دو چار میں خاص طور سے میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ جن کا جو اس کے بعد میں وہ نہیں، وہ بھی ہمارے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لیکن چونکہ جو حالات سے گزرے ہیں میں خاص طور سے ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہر مشقت اور ہر نازک حالات میں ادارے کا ساتھ دیا، گھبرائے نہیں، جمے رہے، ڈٹے رہے۔ قدم قدم پر دشواریاں، کٹھنائیاں، مشکلات آئیں، لیکن پرواہ نہیں کی۔ موذی انسانوں، موذی جانوروں کے خطرات سے بے خوف منزل کے حصول میں رواں دواں رہے۔ کیا ذوق تھا، کیا جذبہ تھا، کیا تڑپ تھی، کیا شوق تھا۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے اس پورے 45 بیگھے رقبے میں سر چھپانے کے لیے تنہا یہ مسجد تھی، جو عبادت گاہ بھی، درس گاہ بھی اور قیام گاہ بھی۔ درجات جھوپڑی کی شکل میں تھے، جہاں اسلاف کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ لائٹ کا انتظام نہیں تھا، جنریٹر صرف رات 12 بجے تک چلتا تھا۔ اس کے بعد طلبہ لانٹین اور موم بتی سے اپنا مطالعہ جاری رکھتے تھے۔ سردی گرمی ہر موسم میں دشواریاں تھیں، لیکن ہم سلامی دیتے ہیں اس وقت کے فارغین کو جو حالات سے گھبرائے نہیں، مقصد کے حصول میں تن من دھن سے لگے رہے۔ یہاں کے کانٹوں کو پھول، پتھروں کو پیر کی دھول سمجھا، کیونکہ جب عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا۔ کتنے طوفان کو پلٹ دیتا ہے صاحب طرح، اور عزم ارادے میں کوئی سنگ گرا رستے میں حائل نہیں ہوتا، کیونکہ جب ذوق یقین پیدا ہو تو منزل آسان ہوتی ہے۔ اولئک ابنائی فجینی بمثلہم، اولئک ابنائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس وقت کے اساتذہ کرام کا جنہوں نے چمن نور کی آبیاری میں پوری طاقت صرف کر دی، اور کچھ اساتذہ آج بھی پوری یکسوئی اور جمعے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ بہار جو چمن میں آئی ہوئی ہے، انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو فارغین آئے ہوئے ہیں دور دراز سے، وہ ایک شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے، وہ شخصیت موجود نہیں ہے۔ ہم ان کی تعلیم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی ہے جس نے ہمہ وقت محترم مدرسہ کا ساتھ دیا، جفاکش باہمت مدرسے کے لیے اپنے صحت توانائی کی پرواہ نہیں کی۔ جاڑے کی سردی، گرمی کی تپش ان کے پائے ثبات کو ہلا نہ سکی۔ ہمہ وقت مدرسے کے قیام کے لیے پابند رکاب ہے، ہنستے مسکراتے کاموں کو انجام دیتے۔ میری مراد جناب مولانا ابو بکر صاحب صدیق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریب رحمت کرے۔ چمن نور کے سپوتوں، اس پہ کوئی شک نہیں، آج گلشن نور کے دور دیوار سے آپ کے لیے امن و سلامتی کے نزول کی صدائیں آ رہی ہیں۔ کل آپ تعلیم تھے اور آج اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ کوئی اس میں مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مترجم ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی مبلغ ہے۔ ہم سلامی پیش کرتے ہیں ان کے لیے۔ امن و سلامتی نزول کی رحمتیں صدا آ رہی ہیں۔ اللہ کی رحمت و سلامتی ہو تم پر اور ہر آنے والے پر، داعیوں پر، اور ان پر جو دور دراز سے کھچ کر اور زحمتیں اٹھا کر آئے، اور ان پر جنہوں نے پرانی یادیوں اور دوستیوں کی کمندیں پھینک کر اور کھینچ کر آئے۔ آج مسافتوں کی دوری، قلوب کی کشش کے سامنے گرد ہے، حالات نامساعد، دلوں کی گرم جوشیوں کے سامنے پرسکون۔ آج شرق و غرب، شمال و جنوب میں بے چینی، لیکن اس چہار دیواری کے اندر فصل بہار کا دور دورہ ہے۔ ایک عالم اپنے مسائل میں مبتلا و مایوس کن، لیکن اندر کی محفل پربہار پرکشش ہے۔ رحمت و سلامتی آج کے مہمانوں اور میزبانوں پر، اس مکہ کے مکینوں پر اور ان کے نئے جانشینوں پر۔ رحمت ان پہ جو یہاں رہے، پلے، پڑھے، سیکھے اور کھیلے۔ سلامتی ان پر جنہوں نے رکھا اور پالا، پڑھایا اور بڑھایا، سکھایا اور کھلایا۔ جو بگڑے ہوئے آئے تھے وہ یہاں آ کر بنے اور سدھرے، جو کچھ نہ تھے وہ یہاں رہ کر خدا جانے کیا کچھ ہو گئے۔
رحمت اس مکہ کے در و دیواروں پر، رحمت اس چمن کے سین کے سبزدار پر، رحمت ان پر جنہوں نے اس رحمت سلامتی کی یہ بیل لگائی، رحمت ان کے پینے والوں پر، رحمت ان اس کے پلانے والوں پر۔ عزیزان من، چلتے چلتے اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے 2-3 نصیحتیں آپ کے گوشگزار کر دی جائیں کہ شاید ایسا موقع پھر نہ مل سکے۔ شاعر نے کہا ہے امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات لیے دوستاں رہے نہ رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ذہن اور زمین اجتماعی ہونا چاہیے، آپ صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ ملت کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھیں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنے آپ کو علم دین سے وابستہ رکھیں، ہو سکے تو کسی مدرسے یا مسجد میں جزئی وقت کی خدمت انجام دیں، اور جتنا ہو سکے اپنے مادر علمی اور دیگر دینی اداروں کو مالی تعاون بھی پیش کرتے رہیں تاکہ دینی ادارے کو استحکام و قوت ملتی رہے۔ تیسری اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں جذباتیت کے بجائے ہوش اور حکمت کو اپنائیں۔ وقتی جوش انسان کو فیصلوں پر غلطی پر لے جاتا ہے، لیکن حکمت اور بصیرت بس نتائج پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں دین کا کام سب استقامت اور تدبیر کے آگے بڑھتا ہے، نہ کہ محض وقتی جوش سے۔ میرے دل کے ارمانوں، آج آپ کے سامنے، آج آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے جس قدر خوشی ہو رہی ہے اس کا اظہار لفظ میں ممکن نہیں، کیونکہ الفاظ کی دنیا چھوٹی سی احساس ایک عالم اکبر ہے۔ جب بھی آپ کی ترقی کی خبر ملی دل خوش ہوا، اور کیوں نہ ہو کہ آپ میری امیدوں کا چمن ہے، اور امیدوں کے چمن کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے بھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، بھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ عزیزوں، آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنے اساتذہ کرام اور اپنے ادارے سے تعلق برقرار رکھیں، ان کو اپنی یادوں کی بارات کا دلہا نہ سہی لیکن ایک قندیل برداری کی حیثیت سے ضرور یاد رکھیں، اور موقع بموقع یہاں حاضری دیتے رہا کریں۔ اس سے ہمیں اسی طرح خوشی ہوگی جس طرح ایک بوڑھے باپ کو اپنے بیٹوں سے خوشی ہوتی ہے جو سالوں معاشی تگودوں کے لیے پیر و نعمت رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، کہ جب وہ آتے ہیں تو والدین کی بوڑھی ہڈیوں میں جوانی کا جوش بھر جاتا ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ آخر میں ایک بات دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے تمام تر مصروفیات سے وقت نکالا اور نصف صدی کی اس یادگار تقریب کو اپنی موجودگی سے وقت بخشا۔ آپ کی آمد نے اس بزم کو چار چاند لگایا، آپ کی شرکت نے ثابت کر دیا کہ ادارہ محض ایک درسگاہ نہیں بلکہ ایک خاندان ہے، ایسا خاندان جو اپنے ہر فرد کو یاد رکھتا ہے اور ہر فرد اس کی نسبت پر فخر کرتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں اس بات کا بھی شدید احساس ہے کہ ہم آپ کے شاعر شان استقبال اور ضیافت کا فرض ادا نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں جو بھی کوتاہی ہو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں، اس مادر علمی کی نسبت کو مضبوط کریں گے، اس کے وقار کو بڑھائیں گے اور آنے والی نسلوں تک اس کی روشنی پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔